أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان شهر مبارك شهر المواساة، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ولا بد لكم أن تكثروا فيها لا إله إلا الله وأستغفر الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا تعارف کر کے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہر مہینے اور ہر مہینے کے ہر دن میں خدا تعالی کی قدرت کا کوئی کرشمہ ظاہر ہوا ہے. وہ بھی کوئی مہینہ تھا اور اس کا کوئی دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے، اور وہ بھی کوئی مہینہ تھا اور اس کا کوئی دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. وہ ضرور کسی مہینے کا ایک دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کر لو. وہ بھی عزت اور احترام کا ایک دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ بڑا محترم دن اور مہینہ تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے موہوب ملکات نصیب فرمائے. اسلام کا ہر دن ہر گھڑی وہ احترام کی ہے اور تعظیم کی ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کا اس طرح تعارف نہیں کیا جس طرح رمضان شریف کے مہینے کا تعارف فرمایا ہے. اسلام کا بڑا مقدس فریضہ ہے حج، جو عمر میں ایک مرتبہ مسلم عاقل بالغ پر بشرط توفیق طریق فرض ہوتا ہے، اور اس کے لیے فرمایا الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے مقرر ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ شوال، ذیقعد، ذی الحج اور ذی الحج کی چند تاریخوں میں یہ فریضہ ادا ہوتا ہے. چار مہینے ایسے ہیں جن میں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، منہا اربعۃ حرم، چار مہینے بڑے محترم رہے ہیں: ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب. محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض مہینے ذکر کیے ہیں،
لیکن جس شان اور تعظیم کے ساتھ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا تعارف کیا ہے، یہاں تک کہ اس کو صرف رمضان نہیں کہا، شہر رمضان، رمضان المبارک حدیث میں لفظ آئے ہیں شہر مبارک، شہر المواسات۔ رمضان رمز سے ہے، رمز کے معنی جل جانے کے ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ جل جاتے ہیں، توبہ اور استغفار، روزے، تراویح، تلاوت اور مناجات کے ذریعے۔ شہر رمضان، بعض روایات میں ہے کہ رمضان اللہ تعالی کا نام ہے، لا تقولوا رمضان لأن رمضان اسم من اسماء اللہ، بلکہ شہر رمضان، رمضان شریف، رمضان المبارک، احترام کا کوئی لفظ لگایا کرو، جیسے ہم اللہ تعالی، حق تعالی، رب العالمین، رب العزت، فتاوی عالمگیری جلد پنجم میں 500 فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی کلمہ تعظیم کا ہو، جیسے اللہ تعالی، رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورۃ دخان میں ہے کہ برکت والی رات میں اس کا نزول ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن شریف کا نزول 3 طریقے سے ہوا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے اور عزم کو ظاہر کیا کہ میں قیامت تک کے جن اور انس کے لیے ایک لائحہ عمل بھیجوں گا۔ اس ارادے اور عزم کو اللہ نے شعبان کی 15ویں رات، جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، اس میں ظاہر کیا ہے، اور ارادے کو حق سبحانہ و تعالی نے عرش کے لوح پر لکھ دیا، لوح عرش پر لکھوا دیا اسے۔ الواح عرش سے آسمانی دنیا پر دوبارہ نزول ہوا ہے، اور وہ لیلۃ القدر میں ہے، اور وہ رمضان شریف کی کوئی رات ہے۔ امت محمدیہ کا آخر کار اس پر اتفاق ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان شریف میں ہے۔ گزشتہ شرائع میں یہ تعین نہیں تھی، ان کو حکم تھا کہ تم سال بھر میں اس رات کو ڈھونڈو۔ تفسیر فتح العزیز اور نیشاپوری وغیرہ میں حضرت اقدس امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے بھی یہ روایت ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ سال بھر میں ڈھونڈنا چاہیے، کوئی رات ہوگی۔ چنانچہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی کثرت عبادت، شب بیداری، راتوں کا رونا دھونا تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ جن لوگوں نے امام اعظم کے ساتھ فقہ میں اور اجتہاد میں کلام کیا ہے، انہوں نے بھی حضرت کے کثرت تعبد کو خراج تقسیم پیش کیا ہے۔ مولوی نذیر حسین دہلوی ہندوستان کے غیر مقلدوں کے بڑے ہیں، اس نے معیار الحق صفحہ 28 سے 32 تک امام صاحب کا تعبد، کثرت صوم و صلات، شب بیداری، راتوں کو رونا، اللہ کے حضور راز و نیاز، واویلا اور آنسو، اس کا اعتراف کیا ہے کہ امام صاحب کی مسلمہ عمل ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کے حضور امت کی سہولت کے لیے کئی درخواستیں پیش کی ہے. آپ نے ایک استدعا رب العزت سے یہ کیا ہے کہ میری امت کو یہ رات آسانی سے ملے. تو لیلۃ القدر سال کے مہینوں میں سے رمضان شریف کی طرف لایا گیا، اور پھر رمضان شریف کے آخری راتوں میں اور پھر آخری عشرہ میں اور ان کی طاق راتوں میں اور زیادہ ترجیح کے ساتھ 27ویں کو اقرب جانا گیا ہے. 27ویں کو جو قرآن کا ختم تراویح میں رکھا گیا ہے، اس کی حکمت بھی یہ لکھی ہے کہ اس رات کی لیلۃ القدر متوقع ہے. تو صحابہ جب 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور ہر رکعت میں ایک رکوع، اور 27ویں تک بالکل مکمل قرآن اسی طرح پورا ہو جاتا ہے. اور یہ تراویح رات بھر کی نماز ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ وتروں کے بعد ہم کیا کریں، کیونکہ ہم ان کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ وتروں کے بعد کسی قسم کا کوئی نفل نہیں ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ رمضان شریف میں وتر باجماعت پڑھنا افضل ہے. تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو سبق غلط پڑھایا گیا ہے. 20 رکعت تراویح اصل میں 8 رکعت قیام اللیل ہے اور 12 رکعت تہجد ہے. یہ سب ملا کر کے صحابہ کرام نے پڑھا ہے تاکہ ایک شخص رات کے شروع میں ہی رات کی عبادت سے فارغ ہو جائے. جیسے مغرب کی نماز پڑھ کر کے کسی کو پتہ چلے کہ آدھا گھنٹہ باقی ہے، وہ پھر پوچھے کہ اب میں اور دوبارہ مغرب پڑھ لوں، تو نماز تو مکمل ہو چکی ہے. بہرحال رمضان المبارک کے تعارف میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو لیلۃ القدر میں پھر عرش کی تختیوں سے اور الواح سے آسمانی دنیا پر نزول ہوا ہے، اور پھر آسمانی دنیا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں غار حرا مکہ مکرمہ سے شروع ہو کر مدینہ منورہ میں جا کے 23 سال میں مکمل ہوا ہے. کبھی پوری سورت نازل ہوئی جیسے سورت فاتحہ، اور کبھی آیات نازل ہوتی رہی جس طرح تقاضا ہوتا تھا، جیسے اقرا بسم ربک الذی کی 5 آیتیں شروع میں آئی، اور بعض صورتوں کے ساتھ 70 ہزار فرشتے مشعل لے کے چلتے تھے، جیسے سورہ انعام کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے. ہدی للناس، جو کل کائنات کے لیے ہدایت کا خزانہ ہے. وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کے اور حق کو باطل سے علیحدہ کرنے کا جامع پروگرام قرآن شریف میں ہے. دنیا کی زندگی میں 3 فرائض ہے آدمی کے. ایک فریضہ یہ کہ اللہ کو پہچان لے اور اس کی عبادت کر لے، تو فرمایا قرآن اس کے لیے آیا ہے ہدی للناس. دوسرا فریضہ یہ ہے کہ وہ حق پہچانے اور حق کا ساتھ دے، تو فرمایا ہو وبینات من الہدی والفرقان، حق و باطل میں امتیاز اس کتاب کے ذریعے ہوگا. اور تیسرا یہ کہ پھر اس جانی پہچانی حقیقت کے ساتھ برتاؤ کیا کر لے، تو فرمایا اس کی روشن تعلیمات کو اپنانی پڑے گی.
اس لیے رمضان المبارک جب آ جاتا ہے تو مسلمانوں پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ آسمانی کتاب زمین والوں کے لیے اس بات کا پیغام لے کے آتی ہے کہ یہ لوگ فرش پر رہتے ہوئے عرشی مخلوق، سماوی مخلوق کی طرح عبادت کر لیں۔ سماوی مخلوقات اور عرشی خلائق وہ تین طریقے سے عبادت میں ممتاز ہے۔ وہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، ان کی شہوت نہیں ہوتی۔ تو روزہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ هو الامساک عن المفترات الثلاث اے الاکل والشرب والوقاء۔ فقہا لکھتے ہیں صوم کی تعریف میں ملائک کی عبادت بہت زیادہ ہے، اور کثرت عبادت کے لیے ان کو تین خصوصیات دی گئی ہے: کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، ادائے شہوت سے بے نیاز۔ انسانی افزائش اور زمین پر رہتے ہوئے ہمگیری کے ساتھ ایسا کرنا تقریباً ناممکن تھا، تو کچھ اوقات ایسے مقرر کیے گئے جن میں یہ زمینی مخلوق، فرشی مخلوق، عرشی مخلوق کی ہیئت اختیار کر لے۔ شریعت مقدسہ میں ہیئت اختیار کرنے کی بڑی زبردست تعلیم و تبلیغ ہے۔ یہ خواتین جب شادی سے پہلے چند دن پہلے مایو بیٹھتی ہے کسی گھر میں علیحدہ ہو کر سہیلیوں کے ساتھ، اس میں بڑے اسرار و رموز ہیں کہ علیحدہ بیٹھ کر کے ان کو سوچنے کا، آئندہ کی زندگی کا موقع مل جاتا ہے، اور تنہائی میں سوچ اور فکر سے انسان اپنی کوتاہی پورا کرنے کا احساس اس کو ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے چہل پہل سے ہٹنے سے چہرے کا حسن اور وجاہت پیدا ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں غار حرا جاتے تھے اور کئی مہینے وہاں عبادت کر کے آتے تھے، اور مکے والوں سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ بخاری میں ہے ثم حبب الی الخلاء، اور مجھے علیحدہ رہنا پسند کیا گیا۔ یہ اس کے ساتھ تشبہ ہے۔ بزرگان دین پر ایک دور آ جاتا ہے اور وہ خلائق کو چھوڑ کر جنگل اور دشتوں کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑے بڑے اولیاء کرام آپ دیکھیں تو ان کی قبریں جو ہیں بالکل پہاڑوں میں، آبادی سے بہت دور جنگل میں وہاں قائم ہوئی ہے، اور یہ وہیں رہتے تھے اور یہی ان کی عبادت کی جگہ تھی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام بھی مجرمین اور مشرکین کی اصلاح سے پہلے اسی طرح الگ تھلگ اور دور رہتے تھے۔ علماء نے عجیب بات کہی ہے کہ جب آدمی کے پاس سامان ہدایت کا نہ ہو تو دور رہنے میں خیر ہے، جیسے وحی سے پہلے حضرت دور رہتے تھے، اور جب سامان ہدایت موجود ہو تو پھر آبادی میں رہنا ضروری ہے۔ جب وحی آ گئی تو پھر آپ کو یہ بھی کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اب لوگوں میں جائیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو کہتے ہیں خلوت قبل الوحی اور جلوت بعد الوحی۔ تو علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ علماء کرام کا مقام اور مرتبہ اولیاء اللہ سے بڑھ کر ہے، وہ وحی سے پہلے کے ماحول کے حامل ہے، اور یہ وحی کے بعد کے ماحول کے حاملین ہیں، اور وحی کے بعد کا زمانہ پہلے زمانے سے بہت بہتر اور افضل ہے۔
یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا تعلق علماء سے ہوتا ہے، اولیاء کرام سے نہیں ہوتا۔ اولیاء تو تبرک کی چیز ہے اور ان کی دعائیں لی جاتی ہے، لیکن اصلاً لوگ جو اقتدا کرتے ہیں اور حلال و حرام سمجھتے ہیں اور زندگی کے اطوار اور ان کا ڈھنگ سیکھتے ہیں تو وہ علماء سے سیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پیغمبروں کو قرآن میں کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے پیغمبروں کو لوگوں کا امام بنایا تھا اور وہ لوگوں میں ہمارے دین کا کام کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو حکم بھیجا تھا کہ لوگوں کو اچھے کام کا کہو۔ وہ اچھا کام کیا ہے؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ پابندی سے نماز پڑھوائے اور لوگوں کو کہے کہ وہ فرض زکوٰۃ ادا کرے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ خود بھی بہت زبردست عبادت گزار تھے۔ چنانچہ دو آدمی ہے، ایک وہ جس پر عبادت کا غلبہ ہو اور دوسرا وہ جس پر نصیحت کا غلبہ ہو۔ ایک آدمی آتا ہے اور آتے ہی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اس کے بعد بیٹھتا ہے، اس پر عبادت کا غلبہ ہے۔ دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ واعظ ہو رہے ہیں، مسئلے مسائل چل رہے ہیں، وہ نفل چھوڑ کر کے بیٹھتا ہے، اس پر نصیحت کا غلبہ ہے، خیر خواہی کا غلبہ ہے۔ یہ دوسرا شخص پہلے شخص سے 1000 درجے بلند ہے، اور وہ پہلا شخص جو واعظ نصیحت کے دوران نفل پڑھتا ہے اس سے 1000 درجے نیچے کنویں میں گرا ہوا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو ایک شخص کا پتہ چلا کہ واعظ کے دوران نفل پڑتا ہے تو بڑی حیران ہوئی اور فرمایا ابھی ابھی وہی آئی اور رک گئی اور تم لوگوں میں بدعمل پیدا ہو گئے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ نفل تو ہر وقت ہو سکتا ہے لیکن مسائل سمجھنا ایک مقام کی چیز ہے۔ اور آپ نے تو اس قدر عجیب و غریب باتیں کہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے کہا کہ ایک ایسا شخص جو علم جانتا ہو اور لوگوں کو فقہ کے مسئلے حلال و حرام سمجھاتا ہو وہ عبادت گزار سے بہت زیادہ افضل ہے، جیسے میں تم لوگوں سے افضل ہوں۔ اتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ 1000 عبادت گزار شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ایک عالم اور فقی کر سکتا ہے۔ فقی واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقہ کا جاننے والا اور ماہر عالم، فقی کے معنی ہے دانشمند، جو حلال و حرام کے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں جانتا ہو، وہ 1000 عبادت گزاروں سے بڑھ کر شیطان کو شکست دے سکتا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں شیطان کو شکست دیتے، شیطان کوئی وہ جو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور جو روزانہ عصر کے بعد سمندر پہ تہہ ڈالتا ہے، صرف وہ شیطان ہے؟ قرآن کریم میں تو ہے شیاطین الانس والجن، جنی شیطان کو بعد میں ذکر کیا اور انسان شیطان کو پہلے ذکر کیا ہے۔ شیطان تو اتنے زیادہ ہے انسانوں میں کہ خطرہ ہے کہ عام انسانوں سے شیطان زیادہ ہے۔ یہ نبوت کا مقابلہ اور یہ رسالت کا مقابلہ اور یہ اہل علم کو متہم کرنے کے اطوار اور یہ سب یہ کام کون کر رہا ہے؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء زخرف القول غرورا، اللہ فرماتے یہ شیطان ان کے ساتھی ہے، وہ ان کو سکھاتے ہیں اور ان کے دلوں میں عجیب عجیب وسوسے اور خراب باتیں ڈالتے ہیں۔ بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ جنی شیطان وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لاحول پڑھنے سے چلا جاتا ہے بلکہ اس کا شر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ انسی شیطان یہ اپنے رنگ بنگ کا کھاتا پیتا ساتھ رہنے سہنے والا، اس کے اشرار سے بچنا بہت بڑا امتحان اور سخت آزمائش۔ قرآن کریم کی آخری سورت جب ختم ہوتی ہے اس میں بھی 2 قسم کے شیطانوں کا ذکر ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی شیطان ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ امام راضی نے جب یہ حدیث نقل کی اپنی تفسیر میں کہ رمضان شریف میں شیاطین باندھے جاتے ہیں، تو
تو انہوں نے کہا کہ پھر بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے اور روزے کھاتے ہیں اور قسم قسم کے گناہ کرتے ہیں. تو فخر رازی نے ایک طویل تمہید کے بعد کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ خود شیطان نہ بنے ہو. یہی شیطان بن چکے ہیں. ایک نوجوان میرے پاس آیا، بڑا مستنڈا قسم کا، ٹھیک ٹھاک صحت والا. اس نے کہا کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں. میں نے سمجھا کہ شاید اس کو اپنی عمر معلوم ہے، کتنے سال ہوگا. میں تو ہر 16 سال کا ہوں. میں نے کہا روزہ تو فرض ہے 15 سال پر اور رکھنا چاہیے 12 سال سے. تو کہا کہ میرے ابو منع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کی صحت ڈاؤن ہو جائے گی. اب بچے کو یہ کہا جائے نا کہ تیرا باپ جو ہے وہ شیطان کا سیکرٹری ہے اور شیطان کا کام وہ انجام دے رہا ہے، یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے. لیکن خطرہ سخت محسوس ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا. نادیدنی کے دید سے ہوتا ہے خون دل، بے دست پا کو دیدے بینا نہ چاہیے. اور صرف یہ روزے کا مسئلہ نہیں ہے، نمازوں سے روکنے والے کون ہیں، جماعتوں کو منتشر کرنے والے کون لوگ ہیں، اور وہ کتنے سنن ہیں اور دین کے اطوار ہے اور تبرکات ہے، بلکہ معازم اسلام ہے، اسلام کی پونجیاں ہیں جو لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آ رہی ہے اور سخت پریشان ہے مسلمان. اللہ رب العالمین رمضان شریف کے لیے اس لیے فرماتے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن بھیجا ہے. یعنی قرآن کے ساتھ رہو گے تو اس مہینے کا احترام کرو گے. دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ اس مہینے میں اچھے ہو جاتے ہیں وہ تلاوت شروع کر لیتے ہیں. تلاوت سمجھ کے کرنا اور تفسیر پڑھنا، اس میں تو بہت بڑا کام ہے. نفس تلاوت کے اندر بھی اللہ نے یہ اثر ڈالا ہے کہ شیطان کا عزم، اس کا حملہ وہ پیچھے ہو جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے. پھر دیکھو قرآن کریم صرف زبانی کلامی کتاب نہیں ہے کہ ایک بات تھی جو قرآن نے کہی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. تو پھر ایک نماز مقرر کی 20 رکعت تراویح کی، اور حکم آیا کہ امام کی اقتداء میں لوگ تراویح پڑھیں، اور تراویح کی جماعت وہ لوگ کرائیں جن کو قرآن کریم حفظ ہو اور وہ پڑھا سکتے ہو، سنا سکتے ہو. تو یہاں بھی شیطان آ گیا اور ایک شیطان نے کہا کہ چلو 8 رکعت بہت ہے، دوسرے شیطان نے کہا کہ 12 رکعت. یہ تو ہر شخص جانتے ہیں کہ 20 رکعت 8 اور 12 سے افضل ہے. تو افضل سے اتارنا اور مفضول پر لانا خود شیطان کی کارستانی ہے. اس کے بعد لوگوں کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ چلو کہیں 5 راتوں کی تراویح ہو جائے گی، 6 راتوں کی ہو جائے گی. اس کے بعد یہ عجیب مسئلہ ہے، 2 سنتیں مستقل ہے. ایک 30 روزے تک ہر رات 20 رکعت تراویح پڑھنا مستقل سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرا قرآن کریم سننا ہے، وہ ایک رات میں ہو یا 2 راتوں میں ہو یا 23 میں ہو یا 25 اور 27 میں ہو یا پورے مہینے میں ہو. تو جو لوگ چند راتوں کی تراویح پڑھتے ہیں اور ختم کر کے گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان پر حیرت ہے کہ وہ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اور یہ مسئلہ ان کو کس نے بتایا ہے؟ مشرق سے جنوب تک اور شمال و مغرب تک کوئی ماں کا بیٹا نہیں ہے جو یہ مسئلہ دکھا دے کہ بس آپ رمضان شریف میں ایک ختم سن لیں اور اس کے بعد آپ کی تراویح سے چھٹی ہو گئی. حاشا وکلا، یہ خیالست و محالست و جنوب پرلے درجے کی حماقت اور نرا شیطان کا فعل ہے. اس مبارک مہینے میں شیطان لوگوں پر بہت دور سے حملہ کرتا ہے، اور طریقے سے نہیں کر سکتا تھا تو ختم کے بہانے اور 5 رات اور 6 رات تراویح کے بہانے. آپ اور مسئلہ شروع ہو گیا. اب عورتوں کی تراویح. مجھ سے ایک آدمی کہتا ہے عورتیں تراویح پڑھ سکتی ہے؟ میں نے کہا بالکل سنت مؤکدہ ہے. کیسے پڑھے گی؟ میں نے کہا وہ نماز 5 کیسے پڑھتی ہے؟ کہنے لگے وہ تو گھر پڑھتی ہے. تو میں نے کہا فرض نماز زیادہ ہے یا تراویح زیادہ ہے؟ تو کہا فرض نماز. میں نے کہا اس میں کیوں جماعت میں نہیں آ رہی؟ اگر
دین کے اندر خواتین کا مسجدوں میں آنا ہوتا تو اسلام میں مستقل رجال کے ساتھ ایک علیحدہ مسجد ہوتی، مسجد النساء کے نام پر. اس میں عورت مؤذن ہوتی اور عورت امام ہوتی اور عورت جو ہے نا اس میں تمام حرکات کرتی اور تماشے بنے ہوتے ہیں. اسلام ایسا کچا مذہب نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ مولویوں نے بھی ہتھیار ڈالا ہے اور وہ بھی لوگوں کے ہاں میں ہاں ملا کر کے غریب آنکھ بکانے نمک رفت نمک نیز شد. لیکن مسئلہ صحیح ہے یہی ہے کہ خواتین کی تراویح باجماعت کی ضرورت نہیں. 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ کہ اس کا بیٹا بھائی خاون ماموں چچا تایا یعنی وہ لوگ جو محارم ہیں ان میں سے کسی کو یاد ہے اس کو حکم ہے کہ وہ گھر میں عورتوں کو جمع کر کے سنائیں. ٹھیک. دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد بنی ہے مسلمان اس میں نماز پڑھتے ہیں اور اتفاق سے اس کا گھر بھی اس کے سیدھ میں ہے اور امام صاحب نیت کر چکا ہے. خواتین کی امامت کی نیت شرط ہے، مرد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خاتون اگر امام کی اقتداء میں ہو تو امام نیت کرے گا. اگر اس کو پتہ ہی نہیں عورت شریک ہو گئی نماز نہیں ہوئی اس کی. مثلا ہم جمعے کی نماز پڑھاتے ہو یا سامنے مدرسے کے کمروں میں یا ہمارے گھر میں خواتین آئی اور انہوں نے جمعے کی نماز شروع کر دی تو نماز نہیں ہوگی اگر مجھے اطلاع نہیں. آ کر کے باقاعدہ ایک شخص سے اطلاع دے گا کہ آج کی نماز میں خواتین شریک ہے، آپ نیت کر لیں. یہ نیت کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس لیے کہ ہر نماز میں عورتیں نہ آئیں. کوئی ایک آدھ نماز کبھی اس طرح ہوئی کہ وہ خواتین جمع ہو گئی تھی اور اس کے بعد جماعت بھی کھڑی ہونے لگی تو انہوں نے نماز پڑھ لی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے گھروں پہ گئے ہیں، تقریر کی ہے، لیکن آپ نے ان کو جماعت نہیں کرائی. واپس آئے اور آپ نے مسجد نبوی کے اندر جماعت کرائی ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ عورت ہی تراویح پڑھائے، وہی امام ہو. تو یا تو عورت آگے کھڑی ہوگی، یہ بھی ناجائز گناہ کبیرہ ہے. عورتوں کے سامنے بھی آگے نہیں ہو سکتی. اور یا عورت صف کے اندر کھڑی ہوگی جس پر آج کل فتویٰ دیا ہے ہمارے دوستوں نے کہ خواتین کی امامت کرتے ہوئے آگے تو نہ بڑھے، صف کے اندر کھڑی ہو. لیکن ہدایہ اور اس کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ امامت بھی خلاف سنت ہے. خلاف سنت عمل پر اجر نہیں ملتا. ہاں ایک مشق ہے، پریکٹس ہے جو ہو رہی ہے، لیکن ثواب کا کام نہیں ہے. یہ مختلف طریقے ہیں، شیطان کے حربے ہیں. اب ایک اور حربہ چل رہا ہے، وہ یہ کہ قیام اللیل کی جماعتیں ہونے لگی. بھی قیام اللیل تو نفل ہے اور نفلوں کی جماعت حرام نہ جائے. صرف ایک نماز دنیا میں تراویح کہ وہ سنت ہے اور اس کی جماعت ہے، اور پوری دنیا کے اندر کوئی سنت نہیں جس کی جماعت ہو. تو نفلوں کی جماعت کہاں ہے؟ حنفیہ فقہ کے معتبرات بال اتفاق سب کے سب لکھ چکی ہے کہ صلاۃ النافلہ جماعتاً علی التدائی مکروہۃ، نفلوں کی جماعت مکروہ تحریمی، حرام کے قریب. اس کے بعد جب یہ تیر نہیں چلتا تو کہتے ہیں شبینہ ہے. شبینہ ہے. شبینے کا کیا مطلب ہے؟ 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی امام آیا اور مولوی آیا حافظ اور اس کو لاؤڈ اسپیکر لگا کے مسجد میں بٹھایا اور لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے اور لوگ گھروں میں سو رہے ہیں اور حافظ صاحب تلاوت کرسی پر بیٹھ کے کر رہا ہے. یہ تو قرآن کی اہانت اور توہین ہے. بہت سارے علاقوں میں، پست علاقوں میں سب اس طرح شبینے ہو رہا ہے. کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور قرآن شریف پڑھ رہا ہے، لوگ محلے والے ہم سن رہے ہیں، جا کے دیکھو ساری دنیا سوئی ہوئی. دوسری صورت یہ ہے کہ تراویح کے اندر اجازت ہے لیکن محلے کی مسجد میں نہیں، کیونکہ اس میں بوڑھے کمزور ناتوان سب کو آنے کا حق ہے. اور شبینہ تو پوری رات ہوتا ہے، بیمار بوڑھا ناتوان وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ بوڑھوں بزرگوں کو مسجد سے نکالے. اور تیسری صورت اب یہ رہ گئی کہ چند آدمی اپنی تراویح میں اپنے گھر پر شبینے کا اہتمام کر لے تو ان کو اجازت ہے بغیر کراہت کے وہ کر سکتے ہیں. نفلوں میں نہیں، مسجد میں نہیں. کرسی والا طریقہ غلط، حرام، ناجائز، قرآن کی اہانت کا. تراویح کی نماز کے اندر ہی شبینہ ہو، چند افراد
اپنی خوشی سے اپنے گھروں کے اندر بے شک ان کو اجازت ہے، لیکن وہ اچھی طرح سن لے کہ محلے کی مسجد کے اندر باجماعت اقتداء کا جو ثواب ہے وہ ان کو نہیں ملے گا، گھر کے اندر پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سنت النبی و سنت الصحابہ و صلحاء، وہ باقاعدہ مسجد کے اندر تراویح پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے عبادت کے طریقوں سے شیطان آ رہا ہے اور عبادت کا لقمہ منہ میں دے کر کے اس کو برباد کر رہے ہیں۔ اب بڑی بڑی مساجد جو ہمارے مرکز کی بڑی بڑی مسجدیں ہیں ان کے اندر جماعت کھڑی ہے مسلح پر اور 8-10 صفحے پیچھے کھڑی ہے، اور اس طرف دیکھو تو ایک جگہ جماعت ہو رہی ہے، اور ادھر کونے میں دیکھو ایک جماعت ہو رہی ہے، ادھر دیکھو جماعت، ایک مسجد کے اندر دوسری جماعتیں ہو رہی ہے این جماعت کے وقت کے اندر۔ چوں کفر اسکاب برخیزت کو جا مالت مسلمانی، وہ بڑے بڑے مرکز جن سے دنیا نے دین اور فقہ سیکھا ہے آج وہ خاموش ہیں، ان کے ہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ حدیث میں قرب قیامت میں لوگوں کے منہ پہ مہر لگ جائے گی، ان سے حق بات بنے گی نہیں بالکل، انہیں کو لگام لگائے جائیں گے آتشی جہنم کے زنجیروں کا کہ تم کیوں نہیں بولتے تھے، یہ لوگ اس لیے ڈوب رہے تھے۔ چند دن پہلے ہمارے ہاں ایک استفتاء آیا، کیا فرماتے علماء دین کہ ایک بڑی مسجد میں مصلی پر ایک جماعت تراویح کی ہو رہی ہے اور اس کے کونے کانچوں میں مختلف برانڈوں میں اور بالائی منزلوں میں کچھ لوگ اپنی اپنی جماعت 8-8 10-10 دوستوں کو کھڑے کر کے ان کو تراویح سناتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ میں نے جامعہ کے مفتی کو کہا کہ اس کا جواب دے دو کہ یہ غلط طریقہ ہے، جواب لکھو، اور مجھے لا کے دکھاتے ہیں، اخیر میں آخری دستخط میں دیکھ کے تصدیق کرتا ہوں دستخط، تب وہ فتویٰ شائع ہوتا ہے اور اس پر مہر لگتی ہے۔ تو اتفاق سے اس بڑے مدرسے اور مسجد کا ایک بڑا رکن یہاں بیٹھا تھا، اس نے مجھے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ جب محلے کی مسجد میں مصلی پر جماعت ہو رہی ہو اس دوران اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے جماعت تراویح ناجائز ہے، یہ لکھوا رہا ہوں۔ تو مجھے 2-3 مسجدوں کا حوالہ دیا، میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں، میں نے کہا وہاں کا حوالہ چاہیے جہاں سے یہ تراویح اور یہ حلال حرام آیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو یاد ہے وہ کون تھا جو مسجد نبوی آیا اور اس نے کہا مالی آراکم متوزعین، یہ کیا ہے؟ 10 ادھر کھڑا ہے، 5 یہاں کھڑا ہے، مختلف تراویح۔ عمر کا قول موجود ہے موطا میں اور ترمذی میں، مالی آراکم متوزعین، یہ کیا ہے؟ ادھر جماعت ادھر جماعت، انی اجمعکم تحت قارئ واحد، میں ایک امام کے پیچھے سب کو کھڑا کروں گا۔ اگلی رات سے ابی کو کہا اور تمیم کو کہا کہ تم جماعت کراؤ، اور لوگوں سے کہا پیچھے، اور اپنے لوگوں کو دھرے دے دیے کہ اگر کوئی پیچھے ہو لگاؤ اسے۔ ہماری مسجد کے اندر ہمارے ہوتے ہوئے مقابلے کرا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ واقعہ ہے کہیں؟ میں نے کہا اگر دیکھنا ہے تو سینکڑوں کتابوں کے انبار لگاتا ہوں آپ کے سامنے، وہ کتاب حدیث کا دکھاؤ جس میں یہ نہیں ہے، وہ کتاب دکھاؤ۔ تمام کتب کے اندر یہ واقعہ ایک جیسے موجود ہے۔ میں نے دارالفتاء کے مفتی کو کہا کہ 2 4 5 10 کتابوں سے یہ حوالہ نوٹ کرو اور اس کا نتیجہ نکالو کہ اس سے پتہ چلا کہ مساجد کے اندر ایک جماعت جو مصلی کی ہو رہی ہے اس کے ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں کا وہاں تراویح یا کسی بھی جماعت میں شرکت حرام ناجائز و گناہ ہے۔ اللہ، شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جب اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی اور اس پر ناراض ہوئے کہ تم نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، تو شیطان نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، ان لوگوں کی وجہ سے مجھے دھکیل رہے ہو، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ کر ان کو برباد کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان کو تیرا صحیح کام کرنے نہیں دوں گا، تیری عبادت کرنے نہیں دوں گا۔ عبادات میں خلل ڈالنا، وسوسے ڈالنا، یہ سارا شیطان کر رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ، اوہ کیا زمانہ تھا۔ ہمارے ایک استاذ کو بہت جلدی ہوتی تھی، وہ 5-6 راتوں کا ختم کر کے پھر حرم شریف جاتے تھے، تو اس خطرے سے کہ یہاں بھی تراویح میری چھوٹ جائے گی ختم، اور وہاں جب میں پہنچوں گا حرمین تو وہاں بھی 5-6 راتیں گزری ہوگی،
تو حضرت دارالحدیث کے اندر ایک شاگرد کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ حضرت نے کہا کہ جتنے لوگ آج آئے ہیں بس یہیں آئیں گے, آئندہ دارالحدیث کا دروازہ بند ہوگا تاکہ باہر کے لوگ نہ آئیں, مسجد جائے. اب میں نے وہاں دیکھا گیٹ تک لوگ کھڑے ہیں. زمین کھا گئی آسماں کیسے 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 تبدیلی ہے دنیا کے اندر آ رہی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, مہینہ رمضان شریف کا وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, یہ قرآن کل کائنات کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے اور جائز ناجائز حق اور باطل صحیح و سقیم کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہوئی. اس کی تعلیم اس کا بیان بالکل روشن اور سمجھ میں آنے والا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو اس مہینے میں موجود ہو, مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, صحت مند ہو, بیمار نہ ہو, مقیم ہو, مسافر نہ ہو, فلیصم, وہ روزہ رکھے. اور روزہ رکھنا پڑے گا اور پورے روزے رکھیں گے. یہ نہیں کہ 2-4 دن تیز خوشی خوشی سے رکھ لیے, اس کے بعد مہینہ لمبا ہے اور ان کو بہت کام ہے دفتری اور بہت زیادہ امتحان کی تیاری کرنی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ امتحان بھی تباہ و برباد ہو جائے اور دفتر اور کارخانے بھی جل جائے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. رمضان مسلمان کا اور اس کے روزے اور اس کی عبادت وہ محفوظ رہے. یہ تو اور بازار سے لائیں گے اگر ٹوٹ گیا, ساغر جم سے میرا جام سفال اچائی. ہر چیز دنیا کی دوبارہ آ جاتی, ہر چیز, لیکن عبادت دوبارہ قائم نہیں ہوتی. اس لیے حدیث میں ہے جس نے قصداً جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے رمضان کا فرض روزہ ایک توڑا, لا يقبل اللہ عنہ وان صام الدہر کلہ, اس کے بعد اگر عمر بھر روزے رکھے اللہ وہ گناہ معاف نہیں فرمائے گا, ناراضگی بددستور رہے گی. اس لیے اللہ نے جب روزے کا بیان کیا تو فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ حدیں ہیں جو اللہ نے مقرر کی, اس کے توڑنے کے قریب بھی نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ للناس آیاتہ لعلہم یتقون, یوں اللہ مسائل کھل کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ گناہوں سے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ توڑنے کے. کذالک یبین اللہ للناس آیاتہ لعلہم یتقون, یوں اللہ لوگوں کو دین سمجھا رہا ہے تاکہ گناہوں سے بچے. یاد رکھنا روزے کا بیان جب شروع ہوا تو فرمائے لعلکم تتقون, تم میں تقوی پیدا کرنا ہے. اور روزے کا بیان جب مکمل ہوا تو پھر فرمائے لعلہم یتقون, اب تو ان کو بچنا چاہیے گناہوں سے. اسلام کے اندر گناہوں سے بچانے کی جو مشق روزے کے ذریعے کرائی جاتی ہے ایسی مشق کوئی اور نہیں. نماز دن میں 5 مرتبہ ہے لیکن ان کا وقت انتہائی اقل قلیل ہے. زکوٰۃ سال بھر میں 1 دفعہ ہے 2.5%, اور حج عمر میں 1 مرتبہ ہے, اس میں کسی کھانے پینے پر پابندی نہیں ہے سوائے حالت احرام کے کہ اس میں بیوی کے ساتھ طواف زیارت سے پہلے تک مجامعت نہیں کر سکتا. باقی سب چیزوں کی اجازت ہے سوائے حالت احرام کے موانع, خوشبو, بال ناخن توڑنا, نیا کپڑا سلا ہوا پہننا. لیکن رمضان شریف عجیب و شان ہے. رات کے آخری حصے میں اندھیرے میں اٹھو اور چند نوالے کھاؤ اور پانی پیو اور خدا کی مدد مانگو کہ اللہ تجھے راضی رکھنے کے لیے یہ عمل شروع کر رہا ہوں, اس کو پورا فرما.
بصوم غد نویت من شہر رمضان کا یہ مطلب ہے کہ آج صبح سے رات تک میرے روزے کی نیت ہے اور رمضان کا فرض روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ اس کو مکمل فرما۔ روزے خود بھی رکھو، اہل خانہ سے بھی پوری طاقت سے رکھو، ترغیب و ذوق سے، بچوں کی بھی مشق کراؤ، اپنے جاننے والے اور اہلکار کو بھی روزے کی تلقین کرو۔ روزے کے وجود کو خدائی سوغات اور اللہ کے ہاں تقرب کا زبردست امان اور زمان جانو، اور روزے کے خلاف کو دونوں جہانوں کی ہلاکت، ایمان اور روح کے لیے کینسر سے کم مت سمجھو۔ بدترین قسم کا مہلک مرض ہے کہ مومن ہو کر کے وہ اللہ کے فرائض کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہی ہے۔ اللہ نے کیسے زبردست اپیل کی ہے، یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، لعلکم تتقون، تم میں تقوی آنا چاہیے۔ 3 پرہیز تو روزانہ ہے، صبح صادق سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی کے ساتھ شہوت سے پیش آنا ہے۔ کھانے تمام کے تمام منع، تھوڑا اور زیادہ عذر نذر سب منع۔ پینا ہر طرح ایک بوند اور ایک قطرہ بھی اختیار اور ارادے سے حل سے نیچے اتر گیا تو روزہ گیا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ دانتوں میں پسی ہوئی چیز وہ بھی نکال کر پھر منہ میں ڈالی اور نکال لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سانس کی تکلیف ہے اور اس میں ایک وینٹولین کی مشین کے ذریعے پمپنگ ہوتی ہے جس سے نسیں کھل جاتی ہے اور سانس کے مریض کو کچھ آسانی ہو جاتی ہے۔ خدا جانے کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی نکلا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہاں اس کے ذریعے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوہستان میں ایک مولوی پیدا ہوا ہے، اس نے کوہستان کے مسلمانوں کو کہا ہے کہ تم روزے میں نسوار کھاؤ۔ اور یہاں قائد آباد میں کوئی پیدا ہوا تھا لیکن مولویوں نے اس کو مار پیٹ کے سیدھا کیا۔ اس نے کہا تھا کہ پان جو ہے کوئی خاص بات نہیں۔ تو پھر تو ایسا بھی نکل آئے گا کہ وہ کہے گا کہ اگر سر میں بہت زیادہ درد ہو تو چائے کا ایک کپ پیا کرے، اور اگر پیاس بہت شدید ہو تو چھوٹے چھوٹے آئس کریم جو ہے وہ منہ میں رکھ لے، زیادہ چوسے نہیں، خود بخود ہی اس کا ارک نیچے جائے گا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کا یہ مطلب ہے کہ اللہ فرماتے میں نے سرحدیں بنائی ہے، قریب نہ آؤ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم میں نرمی پیدا کرنے کے لیے ایک حیلہ کیا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر ایک آزمائش آئی۔ ان کی ایک آبادی ساحل سمندر پر تھی، تو وہ لوگ ہر وقت شکار میں مصروف رہتے تھے دن رات۔ تو شریعت نے لوگوں کی ہوس دنیا کو کم کرنے کی بھی تدابیر کی ہے۔ حکم آیا کہ ہفتے میں ایک دن منتخب کر لو، تو انہوں نے کہا ہمارا مذہبی دن جمعہ کا ہم چھوڑ چکے ہیں ہمارے شریروں کی طرح، اور ہم ہفتہ کو لے چکے ہیں، تو بس ہفتے کو شکار نہ کرنا، صرف عبادت کرنا، دنیا کا کام موقوف کر لو۔ مذہبی دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کام موقوف کیا جائے، دنیا کا کام موقوف کرنا ہے۔ دکاندار کو پتہ ہے کہ صبح سے لوگ آ سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج جمعہ ہے، جمعے کے بعد کھولوں گا، اگر شدید مجبوری ہوئی تو کھول کے دوا دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نہیں، ہفتے کے دن
تم کو صرف مذہب کا لحاظ کرنا ہے. قرآن کریم کے اندر 5 جگہ یہ واقعہ موجود ہے. سورۃ بقرہ سے شروع ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے سنیچر کے دن میں حیلہ بازی کی تھی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، ہم نے ان سے کہا کہ بن جاؤ بندر، خاسئین، ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے ان کو آنے والوں کے لیے اور اس زمانے کے لیے عبرت بنایا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اب وہ لوگ کچھ مدت تک تو رکے رہے. ہفتے کے 6 دن شکار میں لگے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے. ہفتے کا ایک دن، ہفتے کا سنیچر کا دن، اس دن اجازت نہیں تھی. قرآن کریم جو سورۃ اعراف میں ہے استعتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، امتحان تھا بہت بڑا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بالکل سامنے پانی میں ان کے ہاتھ رکھا کرے منہ پہ. تمہیں یہ معلوم نہیں اذا تصاوب احدکم فلیضع یدہ فی فیہ، تم میں سے کچھ جمائی ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھے. لأن الشیطان یدخل فیہ، ورنہ شیطان اندر چلا جائے گا. وہ لنگڑا ونگڑا تو ہوگا نا جو بند دینے سے رہ گیا ہے، وہ یہ شرارتیں دکھا رہا ہے. اللہ جب ہفتے کے دن یہ وضو کرتے تھے اور پانی بھرتے تھے تو دیکھا ایک مچھلی یہاں سے چھلانگ مار رہی، دوسری وہاں سے مار رہی. اور قرآن کہتا ہے کہ وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ان کا سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا مچھلیاں اندر چلی جاتی تھی غائب. آزمائش کی گڑی میں تو امتحان شدید ہو جاتا ہے. ترتوشی نے لکھا ہے اکلیل کے اندر کہ کچھ دنوں تک یہ صبر کر گئے کہ نہیں بھائی نہیں، جیسے شروع میں 2-4 روزے رکھ لیتے، نہیں بھائی نہیں، تراویح پڑھی جا رہے ہو، نہیں بھائی نہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں. اس کے بعد وضو کے لیے بیٹھ گئے حوض پہ، پانی وہاں سے آ رہا ہے، دیکھے کہ مچھلی آ رہی ہے تو پکڑا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، پانی میں ایسا پھینک دیا، بجائے واپس پانی میں پھینکنے کے خشکی میں پھینک دی. جب وضو کر کے جانے لگے اس کو اٹھا لیا. ایک ہیلے تو انہوں نے یہ کیا، اور جو ان میں زیادہ چال باز تھے تو انہوں نے سنیچر کے دن قریب حوض بنوائے تھے، تو وہ مچھلیاں حوض کے راستوں سے اندر ہانکا دیتے تھے تو وہ اندر بند ہو جاتے تھے. شام کو پانی کھول لیتے تھے اور درمیان میں جال لگا ہوتا تھا، مچھلیاں رہ جاتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ تو اتوار کے دن کا شکار ہے، پانی سے تو ہم نے اتوار کو نکالا ہے، سنیچر کو تو نہیں نکالا ہے. اللہ فرماتے کہ انہوں نے چال بازی کی اور میری شریعت کو توڑنے کی کوشش کی. فجعلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ہم نے ان کو کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. سارے بندر بن گئے، گھر بندروں سے بھر گئے. صبح لوگ آ کے دیکھا تو انسان نہیں ہے، بندر ہے، بندر کے بچے ہیں، بندر گھوم رہے، دوڑ رہے. 4 فرقے ان میں بن گئے. شاہ عبد القادر نے موضوع القرآن میں لکھا، ایک علماء کرام کا اخیر تک منع کرنے والے، عالم اس کو نہیں کہتے کہ درمیان میں ہتھیار ڈالے، اخیر تک مسئلے پہ قائم رہے گا. دوسرے وہ کمزور مزاج کے جنہوں نے تبلیغ تو کی لیکن جب سمجھ گئے کہ نہیں مانتے تو ڈر کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کرنے والوں کو اور اخیر تک منع کرنے والے علماء اور عوام ان دونوں کو بچایا، یہ بچ گئے. اور تیسرا طبقہ مرتکبین کا، گناہ کرنے والے، اور چوتھا طبقہ ان کو کچھ نہ کہنے والے، ان دونوں کو بندر بنا دیے، نیست و نابود کر دیا. تو سوال یہ ہے کہ یہودی مذہب میں بزمانہ داؤد علیہ السلام سنیچر کے دن کے احترام کو نقصان پہنچانے والوں کو سزا مل سکتی ہے، اور امت محمدیہ کو جمعے کے دن کو اتوار بنانے اور رمضان شریف کے فرض روزوں میں تقسیم کر کے کچھ دن رکھنا اور کچھ نہ رکھنے کی سزا نہیں ملے گی؟ یہ کیسی عقل ہے؟ یہ واقعہ قرآن نے ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا تاکہ لوگ سمجھے. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، ہم نے ان کو عبرت کا نمونہ بنایا اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے. وموعظۃ للمتقین، اور زبردست پند اور نصیحت ہے اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اللہ رب العالمین کل عالم کے مسلمانوں کو پورا دین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. تو یہ کہ پہلے شور سے
لڑکا ہے، زید و سریا آپس میں شادی کرتے ہیں، کچھ نہیں کہ زید کی لڑکی سے سریا کے لڑکے کا نکاح درست ہو صحیح. اگر کسی کے قریب رشتے دار ماموں چچا بینک میں ملازم ہو اور ان کے آنا جانا زیادہ ہو، ان کے ہدیے اور ان کی دعوتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بس بچنے کی کوشش کریں، باقی ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دیں، اور دعوت میں بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز لے جا کے یہ خیال کرے کہ اس کا بدل کھا رہے ہیں. ہماری مسجد فجر کی جماعت کے بعد بند ہو جاتی ہے، کیا ہم گھر آ کر اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں. بعض علاقوں میں تسبیح تراویح ایک شخص بلند آواز سے پڑھتے ہیں، باقی لوگ سنتے ہیں، اور ہر تراویح ہے یہ جائز نہیں ہے، علماء نے اس کو بدعت لکھا ہے. ہر شخص اپنے تسبیح تراویح پڑھے. روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے؟ جی ہاں. کیا روزہ رکھ کر غسل کی جا سکتی؟ جی ہاں. روزہ رکھ کر پاؤڈر، کریم یا خوشبو وغیرہ استعمال؟ جی ہاں. حدیث والوں کا کہنا ہے کہ عید کے دن جو لوگ گلے ملتے ہیں یہ بدعت ہے. وہ باتیں غلط کرتے ہیں. ایک عید کے دن مصافحہ اور معانقہ کو ضروری سمجھنا بدعت ہے. عید کی خوشی سمجھ کر کے ملنا سنت ہے. حضرت کے روزے مبارک پر جا کر کون سا درود پڑھے؟ درود ابراہیمی. گریبان کل رکھنے والے حدیث کیا ہے؟ ایک ہی صحابی سے مروی ہے، 50 صحابہ سے مروی ہے. آپ کو کتنے صحابہ چاہیے؟ کیا ایک صحابی سے جو روایت مروی ہو وہ قابل عمل نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص اپنا رومال خون لگا ہوا ہو اور دل میں شریع سے زائد ہے مگر جیب میں رکھا تھا اور بھول گیا، اس سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا یہ نماز درست ہے؟ ہاں مکروہ ہے نماز، لیکن نماز ہو گئی ہے. آپ نے صرف نمازوں کی جو نیت بتائی تھی، کیا اس میں فرائض کا قضا نماز ہے؟ اس میں فرائض کی سب رکعتوں میں سورت ملانی ہے؟ بہتر ہے کہ تمام رکعتوں میں سورت ملائے. ایک شخص بواسیر کا مریض ہے، اس کے کپڑے خون سے خراب ہو جاتے ہیں، اس حالت میں نماز کی جائے گی؟ اگر 4 رکعت کا وقت نہیں گزرتا اور یہ عذر پیش آتا ہے تو وہ معذور شرعی ہے. ہر وقت کے لیے نماز وضو کرے اور پھر اس پر جتنے چاہے نمازیں پڑھے. وَإِن قَطَرَتِ الدِّمَاءُ عَلَى الْحَصِيرِ، اگرچہ کپڑے خون میں لت پت ہو جائے. عورتوں پر حیض و نفاس میں نماز کی طرح روزہ بھی معاف ہے، نہیں، روزہ بعد میں رکھے گی. اگر کوئی شخص وتر پڑھ لے تو کیا وہ تہجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جو شخص وتر پڑھ چکا ہے اس کے حق میں تہجد و قیام اللیل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ صبح تک بغیر کچھ اور نفل پڑے رہے. پیغمبر کا حکم ہے کہ وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ. وتر پڑھنے کے والے نہ قیام اللیل پڑھ سکتے ہیں نہ تہجد. اصلاً قیام اللیل اور تہجد 20 رکعت تراویح میں شامل ہے. ایک دیوبندی عالم سے ہری پگڑی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک حدیث سے ہری پگڑی ثابت ہے. ثابت تو ہے لیکن وہ دجال کے سپاہیوں کے لیے ہے. اور جو ہم حدیث پیش کرتے ہیں وہ بھی تو پیغمبر کا فرمان ہے. کسی دور کی مسجد میں کسی دور کی مسجد میں جا کر تراویح پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ محلے کی مسجد میں تراویح ہوتی ہے. کوئی وجہ شرعی ہو تو جا سکتے ہیں. معلوم یہ کرنا ہے کہ ایسا بالغ لڑکا جس کی داڑھی نہ آئی ہے اس کے اقتداء میں فرض نماز تراویح پڑھنا ناجائز ہے. ایسی نماز کا لازم ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی. جس کی داڑھی چھوٹی ہے ایک مجھ سے، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی. میرا ارادہ ہے کہ اس سال انشاءاللہ مدرسے میں داخلہ لوں گا. میں نے اس بارے میں استخارہ کیا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں نے ایک دینی جماعت کی طرف الیکشن میں حصہ لیا. مجھے کامیابی ہوئی. ہماری جماعت 4 صوبے میں جیتی ہے اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ میں بنا ہوا ہوں. پھر ہم 4 وزیر اعلیٰ آپ کی دعوت کرتے ہیں. جب آپ دسترخوان پر تشریف لاتے ہیں تو میں آپ کے بالکل سامنے بیٹھا ہوتا ہوں. میں ایک برتن میں کھانا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ پہل کرتے ہیں. میں انتظار کرتا ہوں کہ آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ کھانا شروع کر دوں. انشاءاللہ آپ کا جذبہ بہت صالح ہے. وزیر اعلیٰ مت بنے بھلے، جب بن نہیں ہے تو پورے ملک کا وزیر اعظم بن جائے. 4 صوبوں میں کیا گھوم گھوم کے تھک جاؤ گے. دعوتوں کی طرف توجہ زیادہ دے دو. یہ کام تو آسان ہے. وزیر اعلیٰ کبھی بن جاؤ گے. اس کی اقتداء میں گویا کہ یہ اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ دین میں دنیا اور آخرت دونوں کی عزت ہے. عرض یہ کہ اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کافر مرتد واجب القتل ہے. غصہ اور غیر غصہ برابر ہے. یہ کوئی مذاق بنایا ہوا ہے کیا؟ جو شخص اپنی نامعلوم قضا عمری پڑھ رہا ہو تو کیا وہ جمعے کی نماز نہیں ظہر کی پڑھے گا؟ کیا داڑھی مونڈے کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ ہے؟
داڑھی منڈے کے پیچھے جو نماز پڑھی گئی دوبارہ پڑھی جائے گی. اگر بڑا مدرسہ اور اس میں مسجد ہو اور اس کے علاوہ اگر کمروں میں تراویح کرے تو جائز ہے ناجائز؟ ہاں علیحدہ عمارات میں ہو جب اس مسجد پر کوئی اثر نہ ہو اس کی اجازت ہے. جیسے دارالحدیث میں جماعت کھڑی ہے اور 5-10 آدمی دارالفتاح میں ہے، طلباء اپنے اپنے سنانے کے لیے مختلف کمروں میں ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں اپنے بیٹوں بھتیجوں کی اقتداء میں. ایک صورتحال یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہی جگہ جگہ لوگ کھڑے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. لاؤڈ اسپیکر میں حافظ صاحب کا تراویح سننا جبکہ لوگوں کو بہت سے صورتوں میں ایذا پہنچتی ہو، کیسا ہے؟ مناسب ہے؟ بہت لوگوں کو ایذا نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کو پہنچ رہی ہے، پیغام مسرت پڑے آپ. لیکن اتنی تیز آواز کے سمجھ میں نہ آئے، کیا نہ سننے والے بھی مجبوراً سنیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ تخفیف کرنا چاہیے. ہمارے گھر میں ایک ہندو ملازمہ ہے، وہ دیوالی کے موقع پر بازار سے خریدی ہوئی مٹھائی لاتی ہے. ہم نے واپس کر دی جبکہ اس نے بتایا کہ یہ منت کی نہیں ہے. کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ ہندوؤں کے ہاتھ سے لے کر کے کھانا اتنا شوق ہے آپ کو. پھر شام کو وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی کی قبر پر، وہاں اور ماحول بھی غیر اللہ اور خنزیر کا گوشت بہت مل جائے گا آپ کو. اتنا شوق ہے مٹھائی کھانے کا کہ جب اس نے کہا کہ منت نہیں ہے تو یہ کھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے. منہ پہلے سے کھول لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لقمہ کان کے پاس چلا جائے. توبہ توبہ. حدث اکبر کی حالت میں کوئی ذکر وغیرہ یا کوئی قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں. جنابت اور حیض میں ذکر کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھ سکتے. میں نوکری کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کرنا، لیکن میری پڑھائی میں دل بالکل نہیں لگتا. اگر کچھ یاد کر تو یاد نہیں ہوتا، اور یاد ہو جلدی بھول جاتا. کوئی وظیفہ بتائے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما. 3 مرتبہ پڑھو. جس کے ذمہ بہت ساری قضا نماز ہے وہ ہر فرض اور وتر کو مع سنت و مستحبات کے نہیں، صرف فرض اور وتر، سنتوں کی قضا نہیں ہے. خیر مخالفین نے بہت تنگ کیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ دعوت اسلامی دیوبند کا امام ہے اور دونوں فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. آپ قیامت کے دن امام ابو حنیفہ کون سے فرقے کے ساتھ ہوگا؟ امام ابو حنیفہ مسلمانوں کے ساتھ ہو، کافر اور مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوگا. شوہر بیوی کو اگر یہ الفاظ کہہ دیں کہ آئندہ میرے سے بات مت کرنا، کیا اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو غصے اور جھگڑے کے الفاظ ہیں. دادی کا دودھ اگر پوتا یا نواسا پی رہے تو کیا حکم ہے؟ دادی کی تمام اولاد در اولاد اس پر حرام. کیا ولیمہ 2 سال کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، 15 سال کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دعوت ہے، ولیمے کی سنت نہیں. انجیکشن لگانے، سرما کان میں دوا ڈالنے سے اور دنداسا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی جب حل سے اترنا نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض علاقوں میں اہل میت 40 دن تک بیٹھے رہتے ہیں اور دور دراز لوگ آ کر اہل میت کی تعزیت کرتے ہیں. حدیث میں تو ہے کہ 3 دن تک تعزیت ہے، لیکن جو 3 دن میں نہیں پہنچا اور بعد میں آیا تو وہ کر سکتا ہے، شاید اس کے لیے بیٹھے ہوں. میرے گاؤں میں سورتوں کی تراویح ہوتے ہیں جو کہ اس وقت گاؤں میں 2 حافظ قرآن میں موجود ہے. یہ بات بہت نامناسب ہے. ان کو آمادہ کرنا چاہیے کہ قرآن سنیں. عید کے دن اجتماعی دعا عید کی نماز کے بعد کرنا یا خطبہ عید کے بعد؟ خطبے کے بعد. خطبے سے پہلے دعا کرنا غلط طریقہ ہے. جمعے کے خطبے میں محل صحابہ کرام کے نام لینا ضروری ہے، سنت طریقہ ہے. جہاد فرض عین ہے اور حج کا موقع بھی آ جائے اور حج کرنے کی استطاعت بھی ہو تو کس رکن کو پہلے فوقیت دی جائے گی؟ اس لمحے اور گڑی دیکھنا ہے. اگر مسلمانوں کی شکست آپ پر موقوف ہے تو حج چھوڑ کے جہاد کرے، اور اگر ایسا نہیں تو حج پہ چلے جائے. قضا عمری حدیث کی اسی روشنی میں اہمیت اور کیا اس سے قضا نماز ہے؟ تو جی ہاں، دونوں باتیں ثابت ہیں. اپنی کزن کو سچے دل و زبان سے بہن بنانے سے کیا وہ اس کے محرم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ پھر بھی نکاح ہو سکتا ہے. ام حبیبہ نام رکھنا کیسے جائز ہے؟ شریعت میں پردے کی حالت میں کیا عورت اپنے چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے؟ نہیں، اجنبیوں سے چہرہ چھپانا واجب ہے. رمضان میں کیا ہم تہجد کے بعد وتر فجر کے وقت سے پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، رمضان میں آپ وتر تراویح کے بعد پڑھے اور رمضان میں قیام اللیل و تہجد کی ضرورت نہیں. 20 رکعت تراویح کو رمضان کی نماز سمجھ لیں اور اسی پر اکتفا کر لے، اجر پورا ملے گا. رسول اللہ، کلام اللہ، بیت اللہ، ان میں افضل کون سا ہے؟ ایسا پوچھنے والا بھی اندیشہ ہے کہ دوزخ نہ چلا جائے،
لڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سب سے بلند و برتر ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے پیغمبر سب مقامات والے ہیں. آپ اور ہم کون ہیں ان کے درمیان فیصلے کرنے والے؟ ایک مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح ہو رہی تو اس کی ضد میں اس مسجد میں دوسری جماعت کرنا، حالانکہ اس جامعہ کے اندر ہی مسجد کے بالائی حصوں میں وہ سے اصولی طور پر مدرسے کے گردانے گئے ہیں اور اس کا مسجد کی جماعت پر کوئی اثر نہیں ہے. داڑھی کی شرعی حد کیا ہے؟ اور اگر کوئی حد شرعی سے زیادہ رکھے، داڑھی ایک مشت ہونا چاہیے، اور حد شرعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہو، یعنی ایک مشت سے چھوٹی بھی نہ کرے اور ایک مشت سے جو بال زیادہ ہو وہ لے سکتے ہیں، بہتر نہیں ہے لینا. میں پچھلے سال اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکا، کیا میں اس کی قضا اس سال کر سکتا ہوں؟ اعتکاف مصنون کی قضا نہیں ہے، البتہ آپ بیٹھ جائیں، ایسے ارادے ہے تو افضل ہے. مسجد کی جگہ بنائی، درمیان میں ستون ہے، اس کے درمیان میں صف صحیح نہیں بنتی. ایک آدمی کا جگہ ستون آئے، کم سے کم 4 ستون آ رہے ہیں، اس صف کو ستون کو شامل کریں اور جتنے آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں وہ صف ہے. درود ابراہیمی کوئی کثرت سے کرے، بہت بہتر ہے. تراویح کے بعد وتر سے پہلے اجتماعی طریقے سے دعا، یہ غلط ہے. وتر کے بعد دعا ہونا چاہیے. فرض نماز کے سجدوں میں عربی میں دعا مانگ سکتے ہیں، مختصر ایک آدھ لفظ، اور نوافل کے اندر بالکل یہ اجازت ہے. جنازے کے وقت یا دہانی کے لیے جنازے کی نیت امام کے لیے زور سے کہنا جائز ہے؟ نہیں، نیت صرف قلب کی ہے کہ میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، نہ زور سے اور نہ اعلان کرنے کی ضرورت ہے. سب غلط بات ہے. دھاگے پر دم کر کے گرہ لگانا اور بچوں کے گلے میں ڈالنا یہ تجربہ ہے، لیکن اس کو دوام نہ دیا جائے. بعض علاقوں میں کھجور کے پتے پانی میں گھما کر کاٹ لیتے، اس پر دم کرتے، یہ تجربات ہے. جیسے کیپسول ہے، ڈیسپرین ہے، اسپرین ہے. لکھا ہے کہ آپ ظہر کی نماز دراز یعنی لمبی کرتے ہو، دوسری نماز. یہ ایسے انسان بھی دنیا میں ہے جس کو اتنی عقل نہیں کہ ظہر کی نماز فجر کی ترقی والے مفصل کی ہے. سچ کسی نے کہا ہے کہ بعض 2 ٹانگوں کے گدھے ہوتے ہیں. بالکل ظہر کی نماز کی قرات فجر سے زیادہ ہونا چاہیے اصولی طور پر. پوچھنا یہ کہ بینک کی ایسی نوکری جس میں براہ راست پیسوں کے لین دین سخت گناہ ہونا جائز. مولانا لدھیانوی تو حرام قطعی کہتے تھے. رمضان شریف میں عمرہ کرنے جانے والے اگر عید کے بعد عمرہ کرے تو کیا انہیں حج کے لیے رکنا ضروری ہے؟ نہیں، ان کی مرضی ہے، وہاں رہیں یہاں رہیں. صفوں کے اہتمام میں فرض نماز کی صف میں جانے کے لیے نیت سنت پڑھنے والے کے سامنے گزرنا جائز ہے. فتح القدیر شرح ہدایہ. اذان میں کیا جائز ہے بغیر وقفہ؟ جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان میں فصل ہونا چاہیے. ایک خاندان واقعتاً مسکین غریب ہے، کہ اپنی حالت کو بتا کر رفائی اداروں سے تعاون طلب کرنا کیسا ہے؟ جب کہ وہ محتاج ہے تو اپنے احتیاج بتا سکتے ہیں. دعا کی ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد رسول پڑھ سکتے، اس کا ثبوت ہے. تعامل سے اس کا ثبوت ہے. یہ امر تعاملی ہے. ہمارے علاقے کے لوگ قبروں کو چومتے ہیں اور پانی بھی ڈالتے ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں. ایک آدمی امام کے ساتھ 4 رکعت میں نماز شریک تھا، میری تیسری رکعت میں مقتدی سو گیا، پوری رکعت میں بعد میں چوتھی رکعت میں جاگ گیا. اب شروع سے نماز پڑھے یا جتنی چھوٹ گئی ہے وہ پڑھ لے. ہندو یا غیر مسلم کھانے کی دعوت کرے تو قبول کرے، یا اگر وہ کوئی چیز دے تو اس سے لے لے، نہ لینا بہتر ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ کہیں مل جائے اس کی صنعت تو بہت اچھی بات. ریشمی سوتی کپڑا پہننا مناسب ہے، یعنی کرتا شلوار نہ بنائیں، ٹوپی پگڑی رومال بن سکتا ہے. جمعے کی فرض نماز کے بعد جو 4 رکعت ہے وہ موقع ہے، اس کے بعد 2 بھی موقع ہے. جب بنی اسرائیل کیچڑ کے سنیچر کے دن کسی وجہ سے بنجر بن گئے تھے، کیا یہ امت جمعے کے دن خرید فروخت سے بھی گناہگار ہوتے ہیں؟ ان کو خرید فروخت کی تو اجازت ہے بشرطے کہ جمعہ فوت نہ ہو. اہتمام جمعہ اگر متاثر ہوتا ہے پھر ناجائز ہو جائے گا. بوری اسپرے اور پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے. لوگ چور بازار سے چیزیں خرید کر لاتے، کیا ان کا پیسہ لینا مناسب ہے؟
اگر مسلمانوں کے ہاں عام رواج ہے اور صرف حکومت کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ چور بازار کہلاتے ہیں تو جائز ہے، اور اگر وہ چیزیں مسلمانوں کے نقصان کی ہے، ملک و ملت کی تباہی کی ہے تو خرید و فروخت ناجائز ہے۔ لڑکی کے لیے نام سمیہ دعا میں سے کون سا؟ یا دعا سمیہ ٹھیک ہے۔ میں نے انٹرویو دیا ہے، آپ دعا کریں، اللہ خیر کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ و نسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ اللہ اللہ، صلی اللہ تعالی